اچھا، ہم اگر آپ کی تصانیف دیکھتے ہیں تو ہم ایک بھرپور قسم کا ادیب میں نظر آتے ہیں. تو آپ کی جو تصانیف تھیں اس کا محور کیا ہوا کرتا تھا؟ ایک ہی بات آپ کے ہر پہلو میں ملے گی. کس چیز کو اللہ نے حکم دیا ہے، کس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا یا ناپسند فرمایا. اور یہ جو قلبی کیفیت ہے، جیسے ہم کچھ دیر پہلے آپس میں بات کر رہے تھے کہ ہر شعبہ زندگی کا آپ سے رابطہ تھا یا ہر شعبہ زندگی میں آپ کو ایک دسترس تھی، تو انہوں نے کسی پہلو میں کوئی تشنگی نہیں چھوڑی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہاں میں تو بڑا ادب کے ساتھ لگاؤ تھا، اس میں مجھے کوئی رہنمائی نہیں ملی. اللہ نے سارے سبب ان سے ہر شعبے کے لیے اللہ نے کرم فرمایا کہ انہوں نے ہر شعبے میں. اور میں خود وٹنس ہوں. ہمارے بہت بڑا نام ہے منیر نیازی صاحب کا، بہت بڑا نام ہے ہمارے اس کا، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. میں آئی وٹنس ہوں. انہوں نے بآواز بلند فرمایا حضرت کو، ان کا مرشد، ایسے پورے زور مرشد انہوں نے زور سے فرمایا. تو حضرت جب ہنسے تو وہ منیر نیازی صاحب بڑے کھڑے بندے تھے، ان کا حضرت مانا نہیں جب کسی کو تو ساری زندگی نہیں مانا، جب کسی کو مانا ہے تو پھر بآواز بلند تو ماننا چاہیے. کیا بات ہے، کیا تو بات آپ نے جتنے سفر کیے اس کو بھی آپ نے قلم بند فرمایا. تو سفر نامہ بھی آپ کا غبار راہ کے نام سے 2 حصوں میں شائع ہے. میں نے اس کو پڑھا ہے. اور آپ کا جو کلام ہے اس میں آپ کو ہر حصہ پنجابی میں بھی ملے گا، نعت کے حوالے سے بھی حصے ہیں، غزل کے حوالے سے بھی حصے ہیں، اور آزاد نظمیں بھی ہیں. آپ ویسے جو آپ کی تحریر ہے آپ اس کو دیکھیں. غبار راہ جب میں نے پڑھا تو مغرب کے بارے میں جو سوچ تھی وہ یکسر بدل گئی. غبار راہ کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے. اب دیکھیے نا، یہ جو بات جو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھنے کا ایک انداز تھا چیزوں کو، ہم بھی وہی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو شاید کسی اور پہلو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. حضرت جی کسی اور پہلو سے دیکھتے تھے. تو جب میں نے غبار راہ پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا اور ایسے لگا آپ کی ظاہر تحریر کے اندر بڑی مطلب پکڑ لیتی تھی تحریر آپ کی. تو میں جب پڑھتا چلا گیا تو ایسا لگا کہ جیسے وہ جو لوگ ہیں جن سے ہم مرعوب ہوتے ہیں، بیسیکلی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے. مطلب وہ لوگ بیچارے ہیں. اس انداز سے حضرت جی نے وہ ایک ان کا وہ چہرہ دکھایا کہ وہ ہمیں بیچارے لگے. اب جن کی ہر بات، جن کا تھوڑا سا بیان آتا ہے ہم یہاں ڈر جاتے ہیں. تو ہمیں لگا کہ وہ بیچارے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس قابل ہیں کہ ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، اور یہ چیزیں ان کو چاہیے جن سے وہ محروم ہیں اور وہ ہمارے پاس ہیں جو ہم انہیں دے سکتے ہیں. تو یہ تو کمال دین سے دوری آپ کی نظر کو محدود کر دیتی ہے. بے شک دین کا اختیار کرنا آپ کی وسعت نظری جو ہے وہ اس حد تک پہنچا دیتا ہے کہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے. اب جب آپ اس دنیا کی حقیقت کو دیکھتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ اصل زندگی تو وہ ہے جس پر انحصار اس حیات پر ہے، لیکن ہے وہ جو بعد میں ہے، جو عبدالآباد. بے شک.